حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریین تھے، حضرت عیسیٰ کے صحابہ، ان پر یہودیوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے، اور خاص طور سے ایک بڑا خطرناک یہودی تھا پولوس، جس کو بہت ادب اور احترام سے سینٹ پال کہا جاتا ہے۔ یہ عیسائیوں پر ظلم کرنے میں سب سے آگے رہتا تھا۔ پھر یہودیوں کو اچانک ایک خیال آیا کہ ان لوگوں کو ظلم سے تو نہیں روکا جا سکتا، ظلم کر کے مار پیٹ کے تو ان کو نہیں روکا جا سکتا، عیسائیت تو روز بروز بڑھ رہی ہے، ان کو راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ تو سینٹ پال اچانک عیسائی ہو گیا، اس نے اعلان کیا میں عیسائی ہو گیا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی، اور اگر آج دنیا کا کوئی بہت بڑا اسلام کا دشمن کہے میں مسلمان ہو گیا تو مسلمانوں کو کتنی خوشی ہوگی، دیوانے ہو جائیں گے خوشی میں، اور اس کی ہر بات ماننا شروع کر دیں گے۔ علماء بیچارے سمجھاتے سمجھاتے تھک جائیں گے، ایسے موقعوں پر کون سنتا ہے علماء کی۔ اس سے جب لوگوں نے پوچھا کہ بھئی تم عیسائی کیسے ہو گئے، تو اس نے کہا اصل میں تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو غلط سمجھتا تھا، لیکن میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا، جنگل میں بالکل اکیلا تھا، رات میں نے دیکھا کہ آسمان سے زمین تک ایک نور پھیل گیا، اور اس نور میں ایک مقدس شخصیت اتر کر آئی، اور اس شخصیت نے مجھ سے کہا تم میرا انکار کرتے ہو، میں عیسیٰ ہوں۔ میں تو سجدے میں گر گیا، میں نے کہا حضرت میں سمجھ نہیں سکا تھا، کلمہ پڑھو میرا۔ میں نے کہا کلمہ پڑھا، اور میرا حضرت عیسیٰ سے ڈائریکٹ تعلق ہے، ڈائریکٹ تعلق ہے۔ شروع میں تو جو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے وہ بھی بڑے خوش ہوئے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب اس کے بعد اس نے پرپرزے نکالنے شروع کیے، گویا وہ اس زمانے کا مہدی بن گیا، جیسے اس زمانے میں نئے نئے مہدی پیدا ہوتے رہتے ہیں نا، کبھی یہاں کبھی وہاں، وہ اس زمانے کا مہدی بن گیا، ڈائریکٹ تعلق ہو گیا اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور پھر سینٹ پال نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ نے مجھے بتلایا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ یہ بات حضرت عیسیٰ نے کبھی نہیں کہی تھی، یہ بات حضرت عیسیٰ کے کسی حواری نے کبھی نہیں کہی، یہ سینٹ پال کی کہی ہوئی بات ہے، یہ پولوس کی کہی ہوئی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے بتلایا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ اور دلیل کی کیا ضرورت ہے، حضرت عیسیٰ نے مجھے ڈائریکٹ بتلایا ہے، اب کیا ضرورت ہے؟ جس طرح اس زمانے میں جتنے مسیح اور مہدی بنتے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو وہی آتی ہے، ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں، نہ قرآن کی ضرورت ہے نہ حدیث کی ضرورت ہے، بس ہماری زبان سے جو نکلا وہ دلیل ہے۔ سچی بات یہ، اس سے اچھی کوئی دلیل نہیں ہوتی نا۔ کسی کو اگر دکان کھولنی ہے یا نہیں تو سب سے بہتر راستہ یہی ہے۔ اب حواریین نے جب سینٹ پال کی مخالفت کرنی شروع کی، پولوس، سینٹ پال تو بیچارہ بعد میں بنا، پولوس کی جب مخالفت کرنی شروع کی تو اس نے اسی طرح جس طرح ایک طبقے نے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہنا شروع کیا کہ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے، اسی طرح پولوس نے یہ کہنا شروع کیا یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہیں۔ اور ایک طویل عرصہ ایسا گزرا ہے کہ دنیا میں سچی عیسائیت اور جھوٹی عیسائیت دونوں تھی، سینٹ پال والی عیسائیت اور حضرت عیسیٰ والی عیسائیت دونوں موجود تھی، لیکن آہستہ آہستہ حق دبتا گیا اور باطل اس پر غالب آتا گیا۔ یہ سینٹ پال کا دیا ہوا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، اور یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ اس گناہ کے نتیجے میں جو نعوذ باللہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہو گیا تھا اور جس کی وجہ سے ہر انسان فطری طور پر گنہگار ہے، اس کے گناہ کا کفارہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو پیدا کیا اور اس کو سولی پر چڑھایا۔ اتنے مجبور تھے اللہ، پہلے انسان کو گناہ کرنے دیا اور پھر وہ گناہ دھل نہیں سکتا تھا توبہ سے، معافی مانگنے سے، تو اس کے کفارے کے طور پر اپنے بیٹے کو سولی پر چڑھوا دیا۔ یہ عقیدہ پولوس کا دیا ہوا ہے۔ اسی لیے آج بھی اس عقیدے کی تائید میں بائبل کا کوئی ایک لفظ نہیں پیش کیا جا سکتا۔ اس طرح یہودیوں نے پوری قوم کو اغوا کر لیا، اور چونکہ اس عقیدے کے نتیجے میں عیسائی مشرک ہو گئے
تو قرب و جوار کی دوسری مشرک حکومتوں کے لیے ان کو تسلیم کرنا آسان ہوا، اور آہستہ آہستہ بہت بڑی تعداد میں مشرکین عیسائیت میں داخل ہوتے گئے، اس لیے کہ صرف تھوڑی سی تبدیلی تھی، باقی وہ پہلے بھی شرک کرتے تھے، بعد میں بھی ان کو شرک کرنا تھا، اور یہ سب یہودیوں کے آلہ کار بنتے گئے۔ آج بھی یہ پوری قوم یہودیوں کے آلہ کار بنی ہوئی ہے اسی عقیدے کی وجہ سے، اور یہ سب دجال کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ دجال تو اصلاً یہودی ہے، یہودی ہوگا، یہودیوں کا امام اور ان کا بادشاہ بن کر کے آئے گا، لیکن یہ پوری عیسائی قوم اس عقیدے کے نتیجے میں یہودیوں کے ہاتھوں کا کھلواڑ بنی ہوئی۔ تقریباً پوری دنیا اسی رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔ اب دیکھ لیں جو عیسائی ممالک نہیں ہیں وہاں بھی کرسمس کی کیسی تیاریاں ہوتی ہیں، آج بھی ہم راستے میں دیکھتے ہوئے آئے ہیں کیسی کیسی تیاریاں، پوری دنیا اسی رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔ وہ پوری دنیا دجالی فتنوں کا شکار ہے، عیسائیت کے اسی غلط عقیدے کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے، اور اس سب کو صاف کرنے کے لیے تشریف لائیں گے آسمان سے زمین پر سیدنا مسیح ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام۔ پھر غور کریں، جن کو حضرت عیسیٰ کا زندہ آسمان سے نیچے اترنا نہ سمجھ میں آتا ہو، وہ ذرا قرآن پاک کے اس بیان میں غور کریں جس میں بتلایا گیا ہے کہ حضرت مریم کے بعد آسمان سے روزی آتی تھی، کھانا آتا تھا، وہ کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ حضرت مریم کے ماں بننے پر غور کریں، وہ کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن سے میں گفتگو کرنے پر غور کریں، وہ کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ اگر وہ سمجھ میں آتا ہے تو اس کو بھی سمجھنا پڑے گا، اور اگر کوئی اس کا انکار کر رہا ہے تو اس کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔